اور دارالعلوم دیوبند کے بڑے موقر استاد محترم حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم رونق افروز ہیں۔ مولانا وہاں کے استاد حدیث و ادب، استاد فقہ ہیں، نہایت مقبول علماء میں نہایت مقبول استاد، بہترین خطاب کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی مکمل فیضیاب کرے اور خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑے سکون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، آئیے مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم کو سماعت فرمائیں۔ بڑا شاندار موضوع ہے عظمت صحابہ اور سیرت صحابہ۔ صحابہ کی زندگی سے اگر ہم وابستہ رہیں تو اس سے بہتر کیا ہوگا۔ اب بڑوں کی بات سن کر کے اس کے مطابق ارادہ کریں کہ انشاءاللہ شان صحابہ کو پھر سے زندہ اور جاوید کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم، استاد حدیث و ادب و فقہ، دارالعلوم دیوبند سہارنپور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله العظيم۔ عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت رسول کی، بو بکر سے کچھ آئین صدق و صفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے،
اس ماں سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا، یورپ میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کر برا کے لا۔ کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ اگر، کردار اپنے سامنے سب اولیاء کے لا۔ یہ جنگ کفر و حق ہے اگر تجھ کو جیتنی، ہر نوجوان کو قاسم و طارق بنا کے لا۔ سجدے میں گڑ گڑا یا محمد کے پیر پڑ، جا اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا۔ اور ایک بزرگ شاعر حضرت عبدالرب صوفی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم سامنے ہے۔ عبدالرب صوفی صاحب حضرت مولانا محمد منظور نعمانی اور حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کے خاص صحبت یافتہ اور معتمد بزرگ شاعر تھے۔ فرماتے ہیں صحابہ ہیں رسول پاک کی صحبت کی تاثیریں، صحابہ ہیں رسول پاک کی صحبت کی تاثیریں، یعلمہم کی تشریح ہیں یزکیہم کی تفسیریں، کلام اللہ کے مثل اعتبار ان کا مسلم ہے، وہ عادل ہیں تو ناطق ہیں کلام حق کی تحریریں، کرام ان کو کہا اللہ نے بررا کہا ان کو، ملائک کو بھی ان القاب کی شامل ہے تفسیریں۔ کرام بررا کا مصداق ملائکہ بھی ہے اور صحابہ بھی۔ کرام ان کو کہا اللہ نے بررا کہا ان کو، ملائک کو بھی ان القاب کی شامل ہیں تفسیریں۔ نبی کو بھا گئی خود اپنی جس کھیتی کی شادابی، یعجب الزراع، نبی کو بھا گئی خود اپنی جس کھیتی کی شادابی، اسی قرآن میں محفوظ ہیں سب اس کی تعبیریں۔ نبی نور خدا ہیں گو نہیں اس نور کا ٹکڑا، یہ صحیح نظریے کی تشریح ہے۔ نبی نور خدا ہیں گو نہیں اس نور کا ٹکڑا، صحابہ ہیں نبی کے نور کی پرنور تنویریں۔ جلال ان کا جمال پاک حق بن کر پکار اٹھا، محمد کی غلامی سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی آنکھ ٹیڑھی ہے جسے ٹیڑھی نظر آئیں، خود اس کی آنکھ ٹیڑھی ہے جسے ٹیڑھی نظر آئیں، رسول پاک کے دستے مبارک کی یہ تعمیر ہے۔ حضرات صحابہ حضور کی تعمیر ہیں، حضور کی کمائی ہیں، ان میں اگر کمی نظر آتی ہے تو گویا حضور کی شان میں کمی نظر آ رہی ہے۔ خود اس کی آنکھ ٹیڑھی ہے جسے ٹیڑھی نظر آئیں، رسول پاک کے دستے مبارک کی یہ تعمیریں۔ صحابہ نے نبی پر اس طرح جانیں فدا کی ہیں کہ مٹ سکتی نہیں اب من قضا نحبہ کی تفسیریں۔ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مٹ سکتی نہیں اب من قضا نحبہ، کرتے تھے یوں حق کے لیے جانے ہتھیلی پر، کھینچی ہیں صفحے من ینتظر پر اب بھی تصویریں۔ زمین قدس میں خون شہادت یوں سمویا ہے، صحابہ کا لہو ٹپکے اگر ذروں کا دل چیریں۔ وہی ہے دین حق، وہی ہے دین حق، ہم اور صحابہ جس پہ قائم ہیں، یہ ہوتی تھیں رسول پاک کی پرکیف تقریریں۔ فلاح دو جہاں ہے پیروی قوم صحابہ، اس کے سوا گو لاکھ تدبیریں۔ صحابہ پر اگر شک ہے تو اپنے ہاتھ میں صوفی، یہ تخلص ہے شاعر کا، صحابہ پر اگر شک ہے تو اپنے ہاتھ میں صوفی، نمازیں ہیں دعائیں ہیں اذانیں ہیں نہ تکبیریں، کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ پر اگر شک ہے تو اپنے ہاتھ میں صوفی، نمازیں ہیں دعائیں ہیں اذانیں ہیں نہ تکبیریں۔ اللہ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالی کی توفیق سے
تیسرا دن ہے کہ آپ کا جلسہ بڑے بڑے علماء کے بیانات سے معمور چل رہا ہے، اور اس وقت بھی ایک بڑے عالم کا بیان آپ سن چکے ہیں، ہمارے نہایت ہی محترم بزرگ حضرت مولانا محمد خالد ندوی غازی پوری صاحب دامت برکاتہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی ٹرین کے سارے کوچ، سارے ڈبے مضبوط ہوں تو پیچھے کمزور ڈبہ لگا کر بھی کام چل جاتا ہے، تو کچھ ایسا ہی اس بار ہو رہا ہے، اور بہرحال سب کی ڈیوٹی ہے جیسے جس کی لگ جائے اللہ کی طرف سے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ پورا سلسلہ اور یہ نظام، یہ حضرات جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں اجلاس کے لیے، اور خصوصاً اس ملک کی اقتصادی راجدھانی میں جہاں ہر چیز کی تعبیر کاروبار یا پیسے سے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ایسی جگہ پر ایسا پروگرام یہ حضرات کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے علماء آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور اللہ پر کسی کا احسان نہیں ہے، ہم سب کی سعادت ہے۔ ابھی مولانا رشید احمد صاحب جو اس کے ذمہ داروں میں سے ہیں، ہمارے مولانا رشید احمد ندوی زیدہ مجدو، وہ کچھ بات کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا، نہ ہمارا آپ پر احسان ہے، نہ آپ کا ہم پر احسان ہے، ہم سب پر اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا کرتے ہیں، وہ نعمتیں الگ الگ انداز سے استعمال ہوتی ہیں۔ اگر کسی بندے کو دی ہوئی نعمتیں، جسمانی صلاحیتیں اور ذہنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے استعمال فرما لیں تو یہ اللہ کی ایک مزید نعمت ہے، اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اس پورے عظیم الشان سہروزہ اجلاس کے موضوع سے آپ سب واقف ہیں، عظمت صحابہ، تحفظ سنت، یہ عنوانات اس میں رہتے ہیں، اور مجھے حکم ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت اور ان کے کردار کی روشنی میں اپنے زمانے کے، اپنے بھائیوں کے کردار کے سلسلے میں بات کروں، لیکن جی چاہتا ہے کہ کچھ اس سے پہلے بھی جو ضروری بات ہے، یہ جو مسائل ہیں جن کی بنیاد پر اہل حق علماء مجبور ہوتے ہیں اس طرح کے عنوانات اور موضوعات طے کرنے پر، جیسے یہ تحفظ سنت کا عنوان ہوتا ہے یا عظمت صحابہ کا عنوان ہوتا ہے، ان کے بارے میں اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ نہایت سنجیدہ عمل ہے جو نہایت ضروری بھی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے کم و کاست جیسے اللہ نے دیا ویسے پہنچا دیا، اور یہ وعدہ ہو گیا کہ قیامت تک یہ دین باقی رہے گا۔ اس کے باقی رہنے کے لیے یہ انتظام ہوا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے براہ راست ساتھی اور صحابہ جن کو ہم کہتے ہیں، براہ راست ان سے استفادہ کرنے والے، ایسے دنیا کے ذہین ترین اور اعلیٰ صفات کے حامل لوگ عطا کیے گئے انتخاب کر کے۔ میں جو لفظ بول رہا ہوں وہ اس لیے کہ حضرات صحابہ کے بارے میں ہم لوگ تقدس کے انداز میں تو سوچتے ہیں، لیکن حضرات صحابہ کی جو صلاحیتیں ہیں ان پر الگ سے بہت زیادہ کھل کر عام طور پر لوگ نہیں سوچ پاتے۔ عام مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، ورنہ پڑھے لکھے لوگ اور علماء تو سب باتیں جانتے ہیں
حضرات صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے باقاعدہ منتخب کیا، یہ حدیث میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارشاد ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اصطفاہم اللہ لصحبت نبیہ واقامت دینہ، تو صحابہ کا انتخاب ہوا۔ اگلے آپ یہ جانتے ہیں کہ نبوت کا بھی انتخاب ہوتا ہے، انبیاء کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے کہ کس کو پیغمبر بنائے۔ تو پیغمبر بھی منتخب ہوتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم الرسول اور خاتم النبیین ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رفقاء اور مستفیدین بھی منتخب کیے، وہ حضرات صحابہ ہیں۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ دین بالکل اصل اور صحیح شکل میں محفوظ رہے اور امت تک پہنچ جائے۔ اور مسئلہ فقط دین کے الفاظ کا نہیں تھا، قرآن کے الفاظ کو بعینہ ہی پہنچانا یہ بھی ایک مستقل مقصد تھا۔ اس کے علاوہ حضرت پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فرائض تھے وہ صرف الفاظ قرآن پہنچانے کے نہیں تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بعینہ ہی پہنچا دینا اور اس کتاب کی روشنی میں انسان تیار کرنا، یزکیہم، اس کے مطابق کردار والے انسان تیار کرنا، اور پھر اس کتاب کے علوم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علیحدہ سے جو آپ کو وحی کے ذریعے جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب وحی ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وحی کے ذریعے جو کچھ عطا کیا گیا اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم کے عنوان سے امت کو سکھانا، یہ سارے فرائض تھے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ تو امت کو اللہ کی کتاب کے الفاظ کے ساتھ ساتھ دین کا مزاج اور دین کا علمی مزاج یعلمہم الکتاب اور دین کا عملی مزاج یزکیہم، دین کے عملی نمونے وہ سب پیش کرنا، یہ مقصد تھا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے منتخب کر دیا، اور منتخب ہونے کی دلیل یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صحابہ کے طبقات کا اور ان کے قبائل کا جائزہ لیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، مطالعے کا اپنے جوان احباب سے میں کہوں گا، علماء سے، کہ اس طرح اس موضوع پر بھی غور کر کے مطالعہ کریں کہ مکے میں رہنے والا ابو جہل اور حضور کے خاندان کا سگا چچا ابو لہب محروم رہتے ہیں ایمان سے، اور فارس کا رہنے والا سلمان آتا ہے اور روم کا رہنے والا صہیب آتا ہے اور وہ صحابی بنتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے آخر؟ یہ انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ روح ہیں جن کو منتخب کیا گیا تھا، وہ کھنچ کھنچ کر پہنچ گئی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو یہ منتخب کیا گیا ان کو، مقصد تھا دین کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ، الفاظ کتاب اللہ کے ساتھ اور مزاج نبوی کے ساتھ، نبوی اور قرآنی کردار کے ساتھ محفوظ طریقے پر امت کو پہنچانا۔ اسی وجہ سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معیار بیان کرنے کا جب نمبر آیا، الفاظ جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر ہیں، معیار مقرر کرنے کا جب موقع آیا، ہر بات ہر وقت نہیں بیان کی جاتی، لیکن جب آپ نے یہ بیان کیا کہ امت کے اندر اختلاف ہوگا اور گمراہ فرقے پیدا ہوں گے اور اس میں ہدایت پر ایک طبقہ ہوگا، یہ تھا وہ موقع جہاں معیار بتانا تھا کہ ہدایت کا معیار کیا ہوگا۔ تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ اپنے اصحاب کا ذکر فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی۔ میں روایت کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، میری تو ابھی پہلی بات ہی چل رہی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ موضوع آتے کیوں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے سامنے معیار مقرر کر کے پیش کیا، میں ہوں پیغمبر، حضور نے بتایا، اور میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر نہیں ہیں، ان کے پاس اللہ کی وحی نہیں آتی ہے اور وہ معصوم بھی نہیں ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں،
ایسے انسان جن سے غلطی ہونے کا بھی امکان ہے، وہ انسان انسانیت کے اعتبار سے اور انسانی اوصاف کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی دنیا میں پوری کرنے کے اعتبار سے کتنے اونچے معیار پر جا سکتے ہیں، وہ دیکھنا ہے تو میرے اصحاب کو دیکھنا ہے۔ تو معیار بنا دیا اپنے ساتھ میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ شیطان اور شیطان کی نمائندگی کرنے والی طاقتیں، جن کی قیادت اس زمانے میں بھی، اور مجھے اگر میری معلومات زیادہ نہیں ہے، اگر غلطی ہو تو اصلاح فرمائے علماء، آج تک بھی ان طاقتوں کی قیادت یہودی قوم کرتی ہے، جیسا کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے پڑھنے سے۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ہی لے کر یہ طے کیا کہ اسلام کو اس کی صحیح شکل میں باقی رہنے نہیں دینا ہے، لہٰذا انہوں نے اس معیار کو متاثر کرنے کے لیے محنت شروع کر دی اور سازشیں شروع کر دی، اور وہ اس وقت سے لے کر آج تک کرتے آئے ہیں۔ مجھے ایک لطیفہ سا یاد آ گیا اپنی گفتگو کا کہ ہمارے عالم اسلام کے موجودہ زمانے کے حکمرانوں میں سے ایک صاحب، سب جانتے ہیں، نام نہیں لینا ہے، موضوع بدل جاتا ہے، ایک ملک کے حکمران کی بات چل رہی تھی کہ وہ ایسی پالیسیاں نافذ کر رہا ہے، اس پر ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ایک صاحب کہ ایسا لگتا ہے، میں عمرے میں تھا وہاں پر، ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے، کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ یہ صاحب آپ کے یہاں کے صاحب سے سیکھ کر آئے ہیں، ہمارے حاکم سے، میں نام اس کا بھی نہیں لے رہا ہوں، کوئی ڈر نہیں ہے بلکہ موضوع بدلنے سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے حکمراں جو ہیں وہ آپ کے یہاں کے حاکموں سے سیکھ کر آئے، ایسا لگتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک استاد کے شاگرد ہیں، وہ الگ ہے، تیسرا ہے وہ، یہ دونوں آپس میں ایک استاد شاگرد نہیں ہے، بلکہ دونوں کا استاد ایک ہے۔ تو وہ جو استاد ہے اس نے پہلے دن سے یہ نشانہ مقرر کیا تھا کہ اسلام کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان پہنچانا ہے، لہٰذا وہ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معیار مقرر کیا تھا، اس معیار کو توڑنے کے لیے انہوں نے محنتیں کی۔ آپ نے دونوں تینوں دن حضرات صحابہ کے موضوع پہ بیانات سنے ہوں گے، اس نقطے کو ذرا سا ذہنوں میں بٹھا لیں، چونکہ اس سے ایک بڑا اشکال دور ہوتا ہے ہمارے زمانے کا۔ وہ معیار توڑنے کے لیے ایک کام تو یہ تھا، بھائی حضور نے دو الفاظ بولے تھے، ما انا، میں، علیہ و اصحابی، اور میرے صحابہ، تو حضور کو مجروح کرنا اور صحابہ کو مجروح کرنا، یہ دو ہی کام ہو سکتے تھے۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مجروح کرنے کا کام انہوں نے شروع سے کیا، صرف مجروح کرنے کا کام نہیں بلکہ جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کی سازشیں کی، ان کا سحر کرنا، ان کا زہر کھلانا حضور کو، اور جان لینے کی طرح طرح کی تدبیریں کرنا، یہ تاریخ میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے، بالکل سچے واقعات ہیں۔ حضور پر پتھر گرانے کی سازش بھی کی گئی ہے، وحی سے حضور کو پتہ چل گیا ہے۔ تو جانی اعتبار سے بھی نقصان پہنچانا، اور اس کے بعد امت کے دلوں میں اور دنیا کے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، اس عظمت کو مجروح کرنا، یہ ان کا ایک مشن ہے مسلسل، اور اس کے بہت سارے شاخسانے سامنے آتے رہتے ہیں، آج تک آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ وہ تو قرآن میں پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا ہے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، پہلی کتاب والوں سے اور مشرکین کی طرف سے تمہیں تکلیف دہ باتیں مسلسل سننی پڑے گی، بہت سننی پڑیں گی، یہ تو قرآن میں بتا دیا گیا۔ تو ایک کام تو یہ تھا، دوسرا کام تھا صحابہ کرام کو مجروح کرنا۔ ظاہر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو بالکل الگ ہے، وہ تو معصوم من اللہ ہیں،
لہٰذا ان کو مجروح کرنا تو آسان نہیں تھا، کبھی بھی نہیں وہ کامیاب ہو سکتے اس میں، لیکن حضرات صحابہ کی مخالفت یا ان کے معیار کو مجروح کرنے کی جو سازش انہوں نے کی وہ زیادہ ہی چالاکی کے ساتھ کی، اور وہ اس طرح سے کی کہ اہل بیت اور صحابہ کو ایک دوسرے کا مقابل بنا کر پیش کر دیا، اور اس کے نتیجے میں امت کا پہلا اختلاف سامنے آیا، شیعیت پیدا ہوئی، خارجی فتنہ پیدا ہوا، بالکل ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یعنی رفض اور خروج میں، رافضیت میں اور خارجیت میں ٹکراؤ ہے آپس میں، مگر بنیاد دونوں کی ایک ہے، اور وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹنا، حضرات صحابہ کے راستے سے ہٹنا۔ اور اس کے بعد یہ ادنا سا طالب علم عرض کرے گا اپنے علماء سے، خاص طور سے اپنے جوان فضلاء سے، کہ اس کا بھی مطالعہ کر لیں کہ اس امت میں جب کبھی کوئی باطل فرقہ وجود میں آیا ہوگا تو وہ اس معیار سے ہٹنے ہی کی بنیاد پر آیا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ لہذا اب سوچیں ذرا کہ جب یہ ایک مسلسل سازش ہے اور اس پر کام ہوتا ہے اور لوگ آتے ہیں سامنے، تو کیا اہل حق علماء کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ صحیح راستے کو ہمیشہ واضح کرتے رہیں؟ آج کل لوگ خوبصورت باتیں کرنا اور سننا پسند کرتے ہیں، اور یعنی ظاہری طور پر جو خوبصورت باتیں ہیں ان میں سے ایک بات ہوتی ہے اتحاد کی۔ معاف کیجیے گا میں ذرا موضوع سے ہٹ رہا ہوں، لیکن ممکن ہے شاید یہ بات مفید ہو۔ وہ خوبصورت باتوں میں سے ایک بات ہے اتحاد کی۔ مجھے یاد ہے یہاں گوونڈی میں ایک جلسہ ہوا تھا چند سال پہلے، ممکن ہے وہ وہاں کے علماء بھی موجود ہوں، انہوں نے عنوان رکھا تھا جلسے کا امت مسلمہ میں اتحاد کیوں اور کیسے، اور میرے جیسے جاہل کو اس میں تقریر کے لیے بٹھا دیا۔ تو میں نے کہا کہ جناب آپ کا جو موضوع ہے اس میں دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ میں اتحاد کیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ کیوں نہیں، یعنی اس کے جواب میں سوال ہی کر رہا ہوں میں، امت میں اتحاد کیوں، جواب یہ کہ کیوں نہیں، جب امت ایک ہے تو اتحاد ہونا ہی چاہیے، یہ بالکل سچی بات ہے، صحیح بات ہے، صحیح مطالبہ ہے۔ تو یہ سوال کوئی بنیادی اور اہم سوال نہیں ہے، یہ تو سب کا مانا ہوا مسئلہ ہے۔ لیکن دوسرا جو سوال ہے کیسے اتحاد کیسے پیدا ہو، اس کے جواب میں دو صورتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے جواب میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ میں اتحاد کے موضوع پر ایک پرجوش تقریر کروں، کرتے ہیں کچھ لوگوں میں مسئلے کی اختلاف سے بیڑا غرق کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، زوردار تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کی داد وصول کر لیتے ہیں، داد مل جاتی ہے۔ مگر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے وہاں کہا تھا کہ اگر میں اتحاد کے موضوع پر ایک پرجوش تقریر کروں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو پسند آ جائے گی، مگر یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کو پسند نہیں آئے گی، اور میری مجبوری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ بات کروں جو صحیح ہو، جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ لہٰذا میں نے کہا تھا، اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں کہ اتحاد کیسے پیدا ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ جب دو آدمیوں کے اختلاف میں آپ مصالحت کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جھگڑا ختم کرنے کی، تو یہ دیکھتے ہیں جھگڑا پیدا کیوں ہوا۔ تو بس یہی ہے، امت میں اتحاد کیسے ہو، اس کا حل یہ ہے کہ یہ معلوم کر لیجئے کہ اختلاف کیسے ہوا، اس بنیاد کو دیکھ لیجئے اور متعین کر لیجئے، اتحاد ہو جائے گا۔ تو ہم نے کہا کہ امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار دیا تھا ما انا علیہ و اصحابی۔ پہلا اختلاف جو ہوا وہ یہیں سے ہٹنے کی بنیاد پر ہوا، لہذا ہم ساری امت کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹنا یہ ہمارے اختلاف کی بنیاد ہے۔ اختلاف ختم کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اس معیار پر واپس آ جائیے۔ اب دو باتیں میں نے اور کہی، ایک بات تو یہ کہی کہ اگر کوئی آدمی اس معیار کو مانتا ہی نہ ہو تو اس سے اتحاد کرنے سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ ہم مجبور ہیں،
یہ یاد رکھیں، ہر اتحاد مطلوب نہیں ہے، باطل کے ساتھ اتحاد کبھی مطلوب نہیں ہے۔ وہ لوگ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں جو اتحاد کے خوبصورت عنوان پر باطل کو راستہ دے دیتے ہیں۔ نقصان یہی ہوتا ہے کہ باطل کو راہداری مل جاتی ہے اور حق بیچارہ پریشان پھرتا رہتا ہے۔ دوسروں کے مقابلے میں جب کوئی معاملہ آئے تو اتحاد، وہ تو ہر کلمہ گو کا اتحاد ہونا چاہیے، بات اس کی ہو ہی نہیں رہی۔ لیکن کچھ لوگوں کی پیشانی پر شکن آتی ہے جب بات عقیدے کی جائے، کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا جب بات یہ کی جائے کہ ما انا علیہ و اصحابی کے معیار پر قائم رہو۔ تو جناب عالی صاف بات ہے کہ جن لوگوں کو یہ معیار پسند نہیں ہے ان سے اتحاد کرنے سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، ہم معذور ہیں۔ ہاں ایک بات اور کہی تھی میں نے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ ما انا علیہ و اصحابی کے معیار پر ہم نہیں ہیں صحیح طریقے سے، وہ ہیں تو بیٹھ کر بات کر لیں، سنجیدگی کے ساتھ بات کر لیں اور طے کر لیں کہاں غلطی ہو رہی ہے، ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب کہنے لگے بعد میں کہ تم نے مناظرے کا بھی چیلنج کر دیا، میں نے کہا بیٹھ کر بات کر لیں۔ تو مسئلہ مناظرے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امت صحیح راستے پر قائم رہے، اصل مقصد یہ۔ اب آپ سوچیں، واپس اس تمہیدی گفتگو کے بعد جو شروع میں بات کہی تھی کہ حضرات صحابہ کے راستے پر قائم رہنے کے دو پہلو ہیں، ایک تو ہے دین کی تشریح کے باب میں، دین کی تفسیر کے باب میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کا مزاج کیا ہے، اس میں قرآن کا مفہوم کیا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کا مفہوم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے ہمیں صحابہ سے لینا ہے، اور اس پہلو سے گفتگو مجھے یقین ہے، اور جیسا کہ میں نے سنا بھی ہے علماء تفصیل سے کر چکے ہیں۔ دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ امت صحابہ والا کردار بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو آپ سمجھیں، تاریخ کے 1400 برس کی تاریخ کے اوراق کو سرسری نظر سے دیکھ لیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں، بلکہ اپنے آپ کو بتائیں کہ اس امت کی تاریخ کا وہ دور کون سا ہے جس میں یہ امت سب سے زیادہ معزز نظر آتی ہے، سب سے زیادہ طاقتور نظر آتی ہے، سب سے زیادہ بارعب نظر آتی ہے، سب سے زیادہ کامیاب نظر آتی ہے، جو منصوبہ بناتی ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جس میدان میں اترتی ہے وہاں کامیاب ہو کر واپس آتی ہے۔ وہ دور کون سا ہے؟ صحابہ۔ وہ دور صحابہ کرام کا دور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں پہلوؤں سے پہلے ہی بتا گئے تھے کہ یہی ہوگا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ دونوں پہلو سے، دینی مزاج کے اعتبار سے بھی اور دنیا میں کامیابی کے اعتبار سے بھی۔ اور اس کے بعد امت کی تاریخ میں حضرات صحابہ کے کردار جس حد تک جس دور میں زندہ رہے اتنا یہ امت کامیاب ہوتی رہی، اور جیسے جیسے صحابہ کے کردار میں کمزوری امت کے اندر آتی رہی کردار کے اتباع میں، ویسے ویسے یہ امت کمزور ہوتی چلی گئی۔ آپ سے بطور مثال کے عرض کرتا ہوں، اس سے صحابہ کا کردار و مزاج بھی سامنے آتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، سب جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں جیسے آدمی کھانا کھانے والے لوگ جو ہیں دسترخوان پر اپنے برتن کی طرف بلاتے ہیں کہ آئیے کھانا کھائیے۔ آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام جو مثال دیتے ہیں وہ دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ بلیغ مثال ہوتی ہے۔ حضور کی مثال کا مطلب ہے کہ جب کوئی آدمی کھانا کھاتے ہوئے دوسرے کو کھانے کی دعوت دیتا ہے تو اس میں اس کی طبیعت میں کوئی ڈر اور خوف اور تکلف نہیں ہوتا۔
دنیا کی قومیں ایک وقت میں ایسا ہوگا کہ تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی، کوئی ڈر نہیں لگے گا ان کو کہ ہم مسلمانوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی تکلف نہیں ہوگا، وہ بے تکلف بلائیں گے ایک دوسرے کو آؤ بھائی مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو اب آپ غور کریں کہ اس حدیث کے الفاظ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ الفاظ سننے کے بعد صحابہ کا جو عام مزاج تھا اس کے اعتبار سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آمنا و صدقنا، ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، جب حضور کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا، اور کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی بات پر تو ہمیں بھی یقین ہے، صحابہ کو تو کہیں زیادہ یقین تھا، مگر اس کے جواب میں حضرات صحابہ کی زبان سے ایک سوال نکلا ہے، وہ سوال صحابہ کا مزاج بتاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی، ہم قلت کا شکار ہو جائیں گے؟ اس لفظ سے آپ غور کر کے سمجھیں کہ حضرات صحابہ کتنے تھے اس وقت، صحابہ کتنے تھے اس وقت میں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے کچھ اوپر گئی ہے تعداد، صحابہ کرام کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ بڑھی ہے حجۃ الوداع، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری وقت میں، بالکل 2-4 مہینے پہلے وفات سے اتنی تعداد ہے، اور یقیناً یہ ارشاد اس سے پہلے کا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب صحابہ 1,00,000-2 لاکھ کی تعداد میں ہیں، اس زمانے میں حضور کے الفاظ سن کر وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم بہت کم ہو جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی تعداد کو بہت سمجھ رہے تھے۔ اور کیوں سمجھ رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اتنی ہی تعداد سے ہمارا کام تو بالکل ٹھیک چل جاتا ہے۔ ہم بدر میں جاتے ہیں تو 313 جو ہے ہزاروں کو نمٹا لیتے ہیں، اور ہم موتا میں جاتے ہیں تو چھوٹا سا ایک لشکر بہت بڑے لشکر کے مقابلے میں فتح کے جھنڈے گاڑ دیتا ہے، اور ہم تبوک میں جاتے ہیں تو چلیے 30,000 ہی کا لشکر تھا لیکن ادھر تو لاکھوں کی فوج تھی، اس پہ روک ڈال کے آ جاتے ہیں۔ تو وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا کام تو نمبر 1 پر چلتا ہے اتنی ہی تعداد سے، وہ وقت کیسا ہوگا؟ آج صورتحال یہ ہے، صحابہ نے سوچا ہوگا کہ ہم مدینے میں بیٹھے ہیں، ہمارے آقا مدینے میں بیٹھے ہیں، اور روم اور ایران کے بادشاہ ڈر رہے ہیں، تو وہ وقت کیسا ہوگا کہ دنیا کی قومیں ہمیں ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی؟ کیا تعداد بالکل ہی نہیں رہے گی، بہت ہی کم ہو جائے گی۔ حدیث آگے دور تک ہے، حضور نے فرمایا تعداد کا مسئلہ نہیں ہے تو ایمانی کمزوری کا مسئلہ ہے، تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دی جائے گی، اور وہ کمزوری کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت سے گھبراہٹ یا موت سے نفرت۔ مجھے تو اصل یہ عرض کرنا تھا کہ صحابہ کے مزاج کو سمجھیں آپ۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو کردار رہا ہے وہ یہ رہا۔ اب اس امت کو اگر عزت کا مقام واپس لینا ہے تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ کی جو صفات ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ بہت تھوڑا سا وقت ہے، اس لیے جلدی چند باتیں عرض کریں۔ صحابہ کی صفات میں سے آپ ذرا غور کر کے بتائیں، اگر قریب ہوتے چند لوگ ہوتے تو میں پوچھتا کہ آپ جواب دیں کہ سب سے زیادہ نمایاں صفت کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ نمایاں صفت ہے ان کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ صحابہ کی یہ صفت ایسی ہے کہ ان کے واقعات کوئی بھی پڑھتا ہے تو ایک دم اس کے اوپر یہی اثر ہوتا ہے کہ بھئی عجیب عاشق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، عجیب عشق تھا ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم لوگوں کو بھی ہے، اور میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی کمی ہے، یقیناً محبت ہے، لیکن محبت کے ظہور الگ الگ انداز سے ہوتے ہیں۔ محبت آج بھی یہی بات ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ محبت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صحابہ کی جو محبت ہے اس کا ظہور کیسے ہوتا تھا اور ہماری جو محبت ہے اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے، یہ فرق دیکھنا پڑے گا، تب پتہ چلے گا کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ محبت ہماری بھی ایسی ہے کہ ہمارے سامنے حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہمارا دل جیسے چیر دیا ہو کسی نے، ایسا محسوس ہوتا ہے، اور ہمیں کم سے کم کہنے میں تو تکلف ہوتا ہی نہیں کہ میں جان قربان کر دوں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ موقع آئے تو مسلمان کر بھی دیتے ہیں قربان اپنی جان، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں کرتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ محبت جو ایک طاقت ہے،
یہ طاقت صحابہ کے ہاں تو الگ انداز میں ظاہر ہوتی تھی اور ہمارے ہاں بہت سے بہت جذباتیت کے انداز میں آتی ہے، عملی طور پر سامنے نہیں آتی۔ تو سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صحابہ کے یہاں جو مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ محبوب نے جو کہا اور جو کیا بس وہی ہمیں کہنا ہے، وہی ہمیں کرنا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ ان کان حبک لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع۔ وہ اس کا پہلا شعر بھی سن لیں، تعصی الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الخیال بدیع۔ وہ اللہ پر بات کر رہا ہے شاعر، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور اللہ سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہو، یہ تو کچھ انوکھی سی بات ہے میرے خیال میں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بات تو ایسی ہی ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اطاعت کرتے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، اپنے محبوب کی بات مانتا ہے۔ آپ سوچیں کہ صحابہ کرام کے، میں واقعات بیان کرنے کا میرے پاس موقع نہیں ہے، لیکن محبت رسول کے ساتھ اطاعت رسول، یہ صحابہ کرام کی زندگی کا کتنا نمایاں وصف ہے، آپ سوچیں ذرا۔ اور پھر اطاعت ہر معاملے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبر سناتے ہیں کہ تمہارے یہاں جو ایک بالکل محبوب غذا کے درجے میں ہے جس کے تم عادی ہو، یعنی شراب، اللہ نے اسے حرام کر دیا، تو صحابہ نے کیا کیا؟ مٹکے توڑ دیے اور مدینے کی گلیوں میں شراب نالیوں میں بہنے لگی۔ ہمارے زمانے کے مسلمانوں کو بھی پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، مگر میں ادنا سی معلومات کا آدمی، مجھے یہ معلوم ہے کہ اس ہندوستان جیسے ملک میں آبادی کے تناسب کے اعتبار سے نشہ مسلمانوں میں زیادہ ہے، دوسروں میں کم ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ شرم سے سر جھکتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے، مگر کہے بغیر تو بات پہنچ نہیں سکتی، اور ہمارا عیب کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ صاحب معاملات ٹھیک کرنے ہیں، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے، سامان صحیح دینا ہے، وعدہ پورا کرنا ہے۔ تو صحابہ کے واقعات آپ دیکھ لیں، صحابہ کے واقعات میں آپ کو یہ ملے گا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومیوں سے ایک معاہدہ ہوا، فلاں تاریخ تک جنگ بندی رہے گی۔ حضرت معاویہ نے سوچا تاریخ آنے سے پہلے ہم اپنی چھاونی سے فوجوں کو لے جا کر سرحد کے قریب روک دیں اور جیسے ہی تاریخ آئے حملہ کر دیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ لیکن معاہدے کی روح ظاہر ہے یہ نہیں تھی، حضرت نے اس پہ غور نہیں کیا اور وہ فوج کو لے کر ادھر چل پڑے۔ جا رہے تھے، راستے میں پتہ چلا کہ ایک گھوڑے پر سوار کچھ بولتا ہوا، نعرہ سا لگاتا ہوا تیزی سے آ رہا ہے۔ قریب آئے تو معلوم ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں وفاء لا غدر، وعدہ خلافی نہیں چلے گی، عہد نہیں توڑنا ہے، پابندی کرنی ہوگی، یہ حضور کی ہمیں تاکید ہے۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ ایک صحابی تھے عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے کہ آپ جو فوجوں کو لے کر چلے ہیں وقت آنے سے پہلے، یہ بھی وعدے کے خلاف ہے، عہد کے خلاف ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضور کا یہ ارشاد پہنچا اور وہ وہاں سے واپس ہو گئے اپنی فوج کو لے کر۔ کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا دنیا میں اس طرح کی۔ لیکن ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ مجھ سے ایک صاحب بیان کر رہے تھے جو عالم ہیں اور کاروبار کرتے ہیں، اور ان کا کاروبار غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ایک غیر مسلم بھائی ان سے کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب آپ تو بالکل ہم لوگوں کی طرح سچا سیدھا کاروبار کرتے ہیں ایمانداری سے، یعنی وہ یہ تعریف کر رہا ہے کہ آپ ہماری طرح کاروبار کرتے ہیں، عام مسلمانوں کی طرح نہیں کرتے۔ یہ شبیہ بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی اس زمانے میں، کیسے چلے گا کام جناب؟ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک صفت محبت رسول کے علاوہ، میں اس موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، یہ مفصل موضوع ہے کہ محبت اور اطاعت حضور کی کیسے کی انہوں نے۔ ایک صفت جو ان کی بہت ممتاز ہے وہ ان کا یقین ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین، جو فرما دیا اس کو بالکل ویسا ہی سمجھا جیسا حضور نے بتایا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ یقین ہمارے قریب کو بھی شاید نہیں گزرتا، ہمیں نہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، نہ اللہ کی وعیدوں پر یقین ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی
تمام باتیں، سب طرح کی چیزیں اس میں آتی ہیں، آپ کے احکام بھی آتے ہیں، وعدے وعید بھی آتی ہیں، پیشین گوئیاں بھی آتی ہیں، علامات بھی آتی ہیں. میں اشارے کر رہا ہوں، پتہ نہیں سب لوگ تو سمجھ بھی نہ پائیں گے. علامات بھی آتی ہیں جو فتنوں کی علامتیں ہیں، وہ سارے حضور نے بتا رکھی ہیں. ہمارا یقین غائب ہے، یقین ہمارا بہت کمزور ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں کے اندر جو یقین تھا، اس نے ان کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کر دی تھی کہ جو قوت ان کو ہر میدان میں کامیاب کرتی تھی. آج ہم مسلمان اس یقین سے محروم ہونے کی بنیاد پر ہر جگہ کمزور ہیں. وہ یقین کم ہونے کی نحوست ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت آتی ہے اور ہمارا حوصلہ کم ہو جاتا ہے. آپ سوچیں ذرا، یعنی چونکہ تطبیق کرنی ہے اپنے حالات پر، تو سوچیں ذرا کہ ہم لوگوں کا دنیا کی اور مال کی محبت میں جو حال ہے وہ یہ ہے کہ اکثر مسلمان وہ ہیں جن کے سامنے شریعت کا حکم آ بھی جائے کہ جو کاروبار تم کرنے جا رہے ہو، جس میں تمہیں منافع نظر آ رہا ہے، پروفٹ اچھا ملے گا، مگر شریعت کے اعتبار سے وہ کاروبار صحیح نہیں ہے، گناہ ہے، تو اکثر مسلمان وہ ہیں جنہیں یہ بات اپیل نہیں کرتی اور وہ اس کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کچھ ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں جو بدلتے ہیں اپنے آپ کو، الحمدللہ موجود ہیں، لیکن اکثریت میں سے اکثریت وہ ہے جو پوچھتی ہی نہیں ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو پتہ چل جاتا ہے، مفتی صاحب بتا دیتے ہیں یا علماء بتا دیتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ سوچتے ہیں بھائی یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، کہاں سے کمائیں گے، اس جائز ناجائز کے چکر میں اگر رہے تو پھر تو ہمارا کاروبار ہی نہیں بڑھے گا. نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت اس ہندوستان میں جہاں ہم پریشان ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور ہم اپنے حالات بدلنے کو تیار ہی نہیں ہیں. اس ہندوستان میں سب سے زیادہ سودی قرضوں میں بندھی ہوئی قوم مسلمانوں کی ہے. یہ بات اتنی طاقت کے ساتھ اس لیے کہتا ہوں کہ ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں جا کے پوچھ کے یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں، اپنے علاقے سے لے کر سرحدی علاقوں تک ہندوستان کے. یعنی میں اگر بات کروں اپنے سہارنپور اور بجنور اور میرٹھ اور مظفر نگر اور شاملی اور دہلی اور میوات کی جو ہمارے قریب کے علاقے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے قصبوں میں کوئی قصبہ ایسا نہیں ملتا جہاں مسلمانوں میں ایک اچھی خاصی تعداد سودی قرضے میں بندھے ہوئی نہ ہو. اور جب ہم آگے چلتے ہیں دوسرے صوبوں میں نکلتے ہیں تو جناب عالی وہ گجرات ہو یا مہاراشٹر ہو یا مدھیہ پردیش ہو یا آسام ہو یا تمل ناڈو ہو یا کرناٹک ہو یا بنگال ہو یا بہار ہو، کہاں کی بات کریں جہاں یقین کے ساتھ معلومات حاصل کی ہے ہم نے، ہر جگہ کے مسلمان سودی قرضے میں بندھے ہوئے ہیں اور اس قرضے کی جو نحوستیں آ رہی ہیں وہ اتنی سی. حالانکہ آپ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی رہنمائی فرمائی ہے، صحابہ حضور کی رہنمائی پہ عمل کرتے تھے نا، تبھی تو وہ کامیاب ہوتے تھے. بطور مثال ایک بات ذکر کر رہا ہوں، یہاں اس کا موضوع نہیں لیکن کام کی بات تو ہے. بمبئی میں نہ ہو گاؤں میں تو ہے، اور سارے لوگ تو وہ ہیں جن کے پاس گاؤں میں زمینیں جائیدادیں ہوں گی تو ان کے تو کام آ ہی جائے گی. ایک جگہ کام ہے تو ایک آدمی نے بتایا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کے بچے جو ہیں وہ پریشان ہیں. میں نے کہا بچوں انہوں نے کوئی زمین نہیں چھوڑی؟ کہا زمین تو چھوڑی تھی. میں نے کہا بچوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے زمین بیچ دی اور شادی وادی میں لگا لی، کچھ کاروبار میں لگا لی. میں نے کہا یہی وہ مصیبت ہے جس نے زمین والے مسلمانوں کو کنگال بنا رکھا ہے اس زمانے میں، جبکہ ہمارے آقا ہر چیز میں انگلی پکڑ کر چل رہے ہیں ہمارے ساتھ. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے من باع ارضا او عقارا کان قمنا الا یبارک له فیہ ان لم یجعلہ فی مثلہ. اکثر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ حضور نے اتنی رہنمائی کر رکھی ہے کہ جو آدمی کوئی زمین یا جائیداد بیچے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو برکت نہ دی جائے اگر اس کے بدلے میں زمین جائیداد ہی نہ خریدے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضور نے یہ بتا رکھا ہے کہ اگر جائیداد بیچو تو بدلے میں جائیداد خریدو ورنہ برکت نہیں ہوگی. میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ بہت نصیحت کرتے ہیں اور میرے والد کا انتقال ہو گیا اور قرضہ بہت چھوڑا ہے، میں ادا ہی نہیں کر سکتا اگر زمین نہ بیچوں تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس کا بھی اللہ تعالیٰ حل نکالیں گے. میں نے غور کر کے ان کو مشورہ دیا کہ زمین بیچو اور آدھی قیمت سے قرض ادا کرو اور
آدھی قیمت سے سستی جگہ پر زمین لے لو، اللہ تعالیٰ اسے قیمتی بنا دیں گے۔ حدیث پہ عمل ہو جائے گا کہ جائیداد کے بدلے جائیداد خریدیں۔ تو کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات تو جائز چیزوں کے بارے میں بھی اس انداز سے ہیں کہ کامیابی کے راستے کھل جاتے ہیں، دنیا کے معاملات میں ایسے ہیں کہ کامیابی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کی صفات کی اگر ہم بات کریں تو مثال کے طور پر یہ بات یاد آتی ہے جب ہم اپنا آپس کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرنے والے تھے، رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ مہربان تھے، ان کے درمیان اختلاف نہیں تھا۔ یہ بات تو بڑی عجیب لگے گی کچھ لوگوں کو، صحابہ کے اختلافات تو لڑائی تک پہنچے ہیں، جنگوں تک پہنچے ہیں، تو آپ سمجھ لیں حضرات صحابہ سے لڑنا بھی سیکھیے اگر سیکھنا چاہتے ہیں۔ مشکل یہی ہے کہ ہم تو صحابہ سے کچھ سیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ زندہ معاشروں میں اختلاف بھی ہوتا ہے، مگر وہ اختلاف مقاصد کا اختلاف نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ آپس میں اختلاف کرتے تھے رائے کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اختلاف ہوتا تھا، بڑی بڑی چیزوں میں بھی ہوتا تھا، اور جنگیں تک لڑی ہیں انہوں نے آپس میں۔ یہ بات کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے، مگر مقصد ان کا اس وقت بھی ایک ہی ہوتا تھا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ لہٰذا یہ بات میں پھر اپنے علماء سے، اپنے عزیز بھائیوں سے کہوں گا جو مجھ سے چھوٹی عمر کے لوگ ہیں کہ اس کا مطالعہ کریں اور اس مواد کو سامنے لائیں کہ یہ ایک فرق ملے گا حضرات صحابہ میں اور ہم جیسے مسلمانوں میں کہ ان کے اختلاف سے دین کا نقصان نہیں ہوتا تھا اور ہمارے اختلاف سے دین کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اختلاف کرتے تھے تو اللہ کے لیے کرتے تھے اور ہم اختلاف کرتے ہیں تو مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ اور مفتی صاحب یہیں سے ایک مسئلہ اور حل ہوگا، یہ جو مسلکی اختلاف کے پیچھے لٹ لیے پھرتے ہیں کچھ لوگ، تو سمجھ لیں اچھی طرح سے مسلکی اختلاف جھگڑے کی بنیاد نہیں ہے، مفادات جھگڑے کی بنیاد ہے۔ بہت صحیح۔ جھگڑے وہاں ہوتے ہیں جہاں کسی مسلک کی علم بردار اپنے مفاد پر چوٹ دیکھتا ہے تو وہاں وہ جھگڑا کھڑا کرتا ہے۔ تو اصل مفادات کا مسئلہ ہے، اصل نیتوں کا مسئلہ ہے، اصل مقاصد کا مسئلہ ہے۔ حضرات صحابہ جنگیں لڑ رہے ہیں اور عین جنگ کے زمانے میں دو لطیفے پیش آتے ہیں۔ لطیفہ تو ایک ہے، ایک تو بہت سنجیدہ بات ہے۔ سنجیدہ بات تو یہ ہے کہ وہ جنگ لڑنے والے مقابل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین جنگ کے زمانے میں مسائل پوچھنے کے لیے آدمی کو حضرت علی کے پاس بھیجتے ہیں۔ کسی مسئلے میں ان کو رائے قائم نہیں ہو رہی ان کی تو وہ حضرت علی سے معلوم کراتے ہیں، پوچھ کراؤ مسئلہ کیا ہے، جن سے لڑ رہے ہیں۔ اور لطیفہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی حضرت عقیل ابن ابی طالب لڑتے ہیں اپنے بھائی کے لشکر میں اور شام کو کھانا کھاتے ہیں حضرت معاویہ کے دسترخوان پہ جا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ کمال حضرت عقیل سے زیادہ حضرت معاویہ کا ہے کہ وہ اپنے مقابل کے بھائی کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں۔ اچھا انتہا یہ کر دی، حضرت عقیل ذرا صاف کو زیادہ تھے، ان سے کہا کسی نے کہ یہ کیا کر رکھا ہے، لڑتے ادھر سے کھانا یہاں کھاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ حق ان کے ساتھ ہے، کھانا یہاں اچھا ملتا ہے۔ تو اب یہ تو اپنی جگہ مسئلہ ہے کہ امت بھی یہ مانتی ہے، اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ رائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صحیح تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی غلطی ہو رہی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ کردار کیا تھا، مزاج کیا تھا، اختلاف کا ادب کیا تھا۔ سوچیں ذرا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر اس جلسے سے یہی پیغام چلا جائے کہ ہم میں سے ہر آدمی حضرات صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرے اور اپنے زمانے کے حالات پر اس کو منطبق کرے، صحابہ کے معاشرے کو دیکھیں، صرف صحابہ سے مراد مرد نہیں ہے، صحابہ سے مراد عورتیں بھی ہیں جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیات ہیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے آپس کے معاملات کو دیکھیں، آپ کو ان کے درمیان بھی ایسی محبت کے اور ایک دوسرے کے احترام کے اور
یقین کے اور ہمت کے اور مدد کے اور مہمان نوازی کے اور کردار کی بلندی اور پاکیزگی کے واقعات مل جائیں گے کہ ان میں سے کچھ بھی اگر ہمارا ماحول اختیار کر لے تو ہمارے ماحول کی برائیاں بڑی حد تک دور ہو جائیں۔ ہم سب یہ عہد کریں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محنت سے جو حضرات صحابہ کی شکل میں ہمارے لیے نمونے تیار کیے تھے، ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے، ان کی ذات کے بارے میں کوئی کہہ سکتا تھا بھائی وہ تو پیغمبر تھے اس لیے انہوں نے ایسا کر لیا، تو اللہ نے انتظام کر دیا کہ پیغمبر کے علاوہ بھی انسان ایسے ہو سکتے ہیں جو پیغمبر کا نمونہ ہوں، ان کے نمونوں کو تمہیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ ہم سب اس کے لیے تیار ہوں اور پڑھیں اور سمجھیں اور علماء سے اس کو سیکھیں اور حضرات صحابہ کے ذہن و مزاج اور کردار کو اپنے ذہن و مزاج و کردار میں اتارنے کی 15 منٹ کا وقت مل گیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ خواتین بھی ہیں، وہ ہم نے سنا ہے کہ کسی جگہ 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، یہ ایک صاحب وہاں بیٹھنے لگے تو دوسرے نے کہا یہاں مت بیٹھو خواتین بیٹھی ہیں، تو وہ کہنے لگی ارے خواتین نہیں، خوا 2 ہیں، 3 کہاں ہیں، 2 ہیں، نظر نہیں آتا۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں خواتین ہیں تو زیادہ ہی ہوں گی، صحابیات کا تذکرہ۔ ہاں تو واپس چلتے ہیں، وہ بات تو وہاں لائی گئی تھی، کیا کریں، آخر میں یہ خیال آیا تھا کہ اس پہلو سے بھی بات ہونی چاہیے، لیکن وقت بھی مل گیا تو الحمدللہ۔ حضرات صحابہ، میں نے عرض کیا کہ صحابہ سے مراد صرف مرد صحابہ نہیں ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو حضرات صحابیات کے کردار آپ تلاش کریں، اور صحابیات میں سب سے پہلی صحابیہ بلکہ سب سے پہلی مسلمان، اگر حقیقی معنی میں آپ ذرا اس پر غور کریں کہ حقیقی معنی میں یہ دیکھا جائے کہ دنیا میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سب سے پہلے کون لایا، تو اس کا نام ہے ہم سب کی مقدس ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یعنی گویا یہ سمجھیں کہ عورتیں ہم سے سبقت لے گئی ہیں، پہلے ایمان عورت لائی۔ عجیب بات ہے یہ کہ اسلام کی تاریخ میں حضور پر ایمان لانے کے معاملے میں عورت سبقت لے گئی ہے، عورت پہلے ایمان لائی، اس کے بعد ابوبکر صدیق کا نمبر آیا۔ یہ ایک فطری بات بھی تھی کہ جب آپ گھر میں پہنچے ہیں وحی نازل ہونے کے بعد پہلی وحی، تو جو کیفیت آپ کی تھی وہ سب کو معلوم ہے، اس کیفیت میں یاد کریں خدیجۃ الکبریٰ کے کردار کو کہ انہوں نے اپنے نامدار، نامور، بلند مقام، عالی مقام، دنیا کے سب سے اعلیٰ مرتبے والے شوہر صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے تسلی دی، اور انہوں نے آپ کے اوصاف کس طرح سے شمار کرائے۔ عجیب بات ہے، یعنی حضرت خدیجہ کی ذہانت اور ان کے گویا مزاج کی قوت کا اندازہ کریں۔ آج کل کی عورت کے سامنے اگر شوہر آ جائے گھبرایا ہوا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے یا مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو وہ اس سے زیادہ ڈرنا شروع کر دے گی، وہ رونا شروع کر دے گی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتحمل الکلہ وتعین علی نوائب الحق۔ حضور علیہ السلام کے اوصاف اور آپ کی گویا عملی صفات کو بیان کیا کہ جناب ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ حق پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو بھی معاملات پیش آئیں آپ جو ہیں جس آدمی کے پاس کچھ نہ ہو اس کے لیے کماتے ہیں، اور کیا کیا ان کے اوصاف بیان کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری زندگی کو دیکھیں تو اس کا خلاصہ یہ ملے گا کہ اپنی جان اور اپنا مال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قربان کر ڈالا۔ آگے بڑھیں تو آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو دیکھ لیں، ان کی بیگم کا کیا کردار ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کا اس سے پہلے جو ذریعہ معاش تھا
وہ کپڑے کی تجارت تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد اگلی صبح کو کاندھے پر وہ چادریں جو بیچا کرتے تھے ڈال کے بازار جانے لگے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، کہنے لگے آپ کہاں چلے؟ کہا میں اپنا جو معاش ہے اس کے لیے جا رہا ہوں، بھائی گھر والے کہاں سے کھائیں گے؟ خلیفہ بن گیا ٹھیک ہے، لیکن گھر کی روزی روٹی کا بھی تو انتظام کرنا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، عرض کیا کہ سبحان اللہ، آپ تجارت میں لگیں گے تو یہ مسلمانوں کے کام کون دیکھے گا؟ تو انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ بیت المال سے اپنی تنخواہ مقرر کریں، آپ کا سارا وقت مسلمانوں کے کاموں میں خرچ ہوگا۔ خامخواہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ دینی خدمات پر تنخواہ نہیں لینی چاہیے، خامخواہ کی بات ہے، یعنی بے علمی کی بنیاد پر لوگ فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ تو صدیق اکبر لے رہے ہیں، صدیق اکبر دے رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، حدیث میں موجود ہے، دینی خدمات پر اجرت دے رہے ہیں، تو وہ الگ موضوع ہے، اسے چھیڑنا نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے تھوڑی سی تنخواہ مقرر کر لی، کام چلنا شروع ہو گیا۔ اہلیہ نے ایک دن یوں کہا کہ تھوڑے سے الگ سے کچھ پیسے دے دیجئے، ایک میٹھا ہوتا تھا اس زمانے میں، اس میں کچھ پیسے زیادہ لگتے تھے، تو ہمارا جی چاہتا ہے وہ میٹھا کھانے کو بنا لیں گے، کچھ حلوہ ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی میرے پاس نہیں ہے پیسے، اور میں اپنی تنخواہ سے زیادہ جو میں نے مقرر کر رکھا ہے اس سے زیادہ ایک پیسہ نہیں لے سکتا۔ تو اب یاد کریں، ہماری مائیں بہنیں، ہماری خواتین، ہماری بچیاں اس کردار کو محسوس کریں کہ اس اللہ کی بندی نے، خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے یہ کام کیا کہ روزانہ کے خرچے میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچانا شروع کر دیے، اور صاحب مہینے دو مہینے میں کچھ وہ رقم ہو گئی تھوڑی سی حلوہ بنانے کے لائق، تو وہ حلوہ بنا کے تیار کر لیا۔ اب جب حضرت جی تشریف لائے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جانشین انبیاء جن کا کردار وہ تھا کہ صحابہ نے گواہی دی تھی واللہ قام مقام الانبیاء، وہ تشریف لائے کھانے کے لیے، تو کھانے کے ساتھ وہ میٹھا بھی سامنے آیا۔ اب آپ سوچیں ہم جیسا کوئی مولوی ہو تو بس وہ کہے گا ماشاءاللہ بیگم نے بہت اچھا حلوہ کھلایا آج، اس سے بحث نہیں کہ کہاں سے کھلایا۔ آج کل کے زمانے میں نہ بیگم کو فکر ہے کہ شوہر نامدار پیسہ کہاں سے لا رہے ہیں، اور نہ شوہر کو فکر ہے کہ بیوی کہاں سے کھلا رہی ہے۔ ایک ایک چیز پر نظر رکھو، حرام گھر میں نہ آنے پائے۔ یہ میں عورتوں سے خاص طور سے اپیل کر رہا ہوں کہ گھروں کے اندر جو یہ سودی قرضے آ رہے ہیں، معاف کریں مجھے، میں جانتا ہوں یہ بات کہ اکثر علاقوں میں جو رپورٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ مستورات خواتین قرضے لے رہی ہیں، اور اس کا بہت بڑا نقصان سامنے آ رہا ہے۔ طے کر لیں، قسم کھا لیں کہ ہمارے گھر میں حرام کا ایک پیسہ نہیں آئے گا، چاہے فاقہ کرنا پڑے۔ اپنے اللہ سے مانگیے، آپ سب کا ایمان و یقین ہے کہ رزق مقرر ہے، مقدر ہے اللہ کی طرف سے، نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ اللہ سے ضد کرو کہ اللہ حلال چاہیے، حرام نہیں چاہیے۔ کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے آزمائش محسوس ہو، لیکن اس کے بعد جو برکتیں آئیں گی وہ سمیٹی نہیں جائیں گی انشاءاللہ۔ حضرت نے پوچھا یہ حلوہ کیسے بنا لیا؟ میں نے تو پیسے نہیں دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ کا جو آپ خرچہ دیتے ہیں اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر یہ بنایا ہے۔ اب آپ سوچیں، ہم میں سے اچھا آدمی یہی کہتا کہ ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہو تم، کفایت شیار ہو، بہت اچھا کیا، لیکن صدیق اکبر کا جو پیغمبرانہ کردار ہے، جانشین پیغمبر کا کردار ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پیسہ کم کر کے بھی گھر کا خرچہ چل سکتا ہے، لہٰذا آج سے میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم ہو جائیں۔ اب آپ یہاں صدیق اکبر کے کردار کو تو بہرحال دیکھیں، لیکن صدیق اکبر تو یار غار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ترین انسان ہیں، ان کا یہ تو کردار ہونا ہی چاہیے۔ لیکن ان کی بیوی کے کردار کو دیکھیں نا، ان کو تو احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ اتنی مشکل سے ایک حلوہ ملا تھا، اس کا بھی آگے راستہ بند کر دیا، لیکن نہیں، وہ بیوی اسی پر راضی ہو گئی۔ آپ سوچیں ذرا، اور پھر آپ کردار دیکھیں اور صحابیات کا آپ کردار دیکھیں۔ عائشہ الصدیقۃ الحمیرہ حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک نوجوان لڑکی، نوعمر لڑکی، اس کی شادی ہو جاتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بے شک اس کے لیے ہزار سعادت ہے، لاکھ سعادت ہے، اور اس سے بڑی سعادت کوئی ہو نہیں سکتی، مگر
ظاہر ہے کہ اس کے جذبات بھی ہوں گے، نوجوانی کے جذبات، بچپن یہ ایسا تھا کہ گڑیوں سے کھیلتی تھی۔ حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے ہوئے حضرت عائشہ کی گڑیاں ہوا کرتی تھی جن سے وہ کھیلتی تھی، اور ایک دن حضور نے دیکھا کہ ایک جو کوئی گڑیا ہے یا کیا ہے وہ کپڑے کی بنی ہوئی، اس کے پر ہیں، تو حضرت نے پوچھا بھائی یہ تم نے گھوڑا سا بنا رکھا ہے؟ کہ ہاں یہ گھوڑا ہے۔ تو حضور نے پوچھا یہ پر کیسے ہیں؟ تو حضرت عائشہ علم کا تو پتلا تھی نا، چاہے وہ بچی تھی لیکن حضور سے علم تو وہ سیکھتی تھی، تو کہنے لگی کہ حضرت سلیمان کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے، تو میں نے اس لیے پروں والا گھوڑا بنایا ہے۔ تو بچپن کا یہ عالم ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ اس بات کو یاد کریں کہ اس اللہ کی نیک بخت بندی نے، اس نو عمر لڑکی نے اپنی خواہشات کو کیسا مٹایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مہینہ آگ نہیں جلی اور اسی گھر میں عائشہ صدیقہ نے زندگی گزاری ہے۔ یہ کردار ہے، اور وہاں سے جو کردار ان کا بنا تھا تو بعد میں شاید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے سال بھر کا خرچہ بھیجا، غالباً 12,000 درہم، ایک بڑی رقم بھیجی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور انہوں نے باندی سے کہا کہ ضرورت مندوں کو بلانا شروع کرو۔ تقسیم کرنے بیٹھ گئی اور شام تک ساری رقم جو سال بھر کے خرچے کے لیے آئی تھی وہ ساری تقسیم کر دی، اور روزہ تھا، افطار سے پہلے کہنے لگی باندی سے، اپنی خادمہ سے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے کیا؟ تو اس نے کہا جی وہ کچھ باسی کوئی روٹی ہے کیا چیز ہے وہ رکھی ہے، اور تو حضرت نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تو یاد دلا دیتی تو کچھ پیسے روک لیتی افطار کے لیے میں۔ یہ کردار ہے کہ ساری رقم لٹانے کے بعد یہ خیال نہیں رہا کہ مجھے اپنے آج کے افطار کے لیے، سال بھر کے لیے نہیں، آج کا روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں۔ یہ کردار ہے، وہ کردار جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابیات کے اندر پیدا ہوا تھا۔ حضرات صحابہ کے گھروں کے حالات کا جائزہ سامنے آئے، خاص طور سے ہمارے بزرگوں نے اس پر کام بھی کر رکھے، حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں جس طرح مردوں کا کردار ہے اسی طرح عورتوں کا، یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات صحابہ، اس میں بھی اسی طرح سے جہاں مردوں کے کردار ہے وہاں عورتوں کے بھی کردار ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ کیا تاثیر تھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں کہ آپ کی صحبت کی برکت سے گھروں کے اندر زندگیاں بدل گئی تھی، کردار بدل گئے تھے، مزاج بدل گئے تھے، اخلاق بدل گئے تھے۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، عجیب و غریب انقلاب آیا تھا۔ تو ہم سب یہاں سے یہ عہد لے کر جائیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، خاص طور سے یہ گزارش ہے کہ صرف سننے پر اکتفا نہ کریں۔ جلسوں میں ہم لوگ تقریریں کر لیتے ہیں اور لوگ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد نمبر دینا شروع کرتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب نے تقریر زیادہ اچھی کی، فلاں نے بہت اچھی کی۔ یہ نمبر دینے کا کام بھی نہ کریں اور اس چکر میں نہ پڑیں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ ہمارے اپنے اندر اس میں سے کیا آیا۔ ضرورت اس کی ہے، ہم لوگوں کی ترقی نہ ہونے کا اور تبدیلی نہ آنے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مخاطب بنا کر نہیں سنتے بات، پورا مجمع سنتا ہے اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے میرے علاوہ سب کو کہا جا رہا ہے۔ کوشش یہ کریں تنہا اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں اور غور کر کے اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمارا کردار اسلامی کردار بنا دے، ہماری زندگیوں میں عملی طور پر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کردار اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما دے تاکہ ہمارے دن پھریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ تھوڑی دیر تشریف رکھیے، اب دعا ہوگی میرے دوستوں۔ دعا سے پہلے ایک دو اعلان بھی ہے۔ ایک تو کچھ بیماروں کے سلسلے میں دعا کی درخواست آئی ہے، جن کی آئی ہے ان کے لیے بھی دعا ہوگی، جن کے لیے نہیں آئی ان کے لیے بھی دعا ہوگی انشاءاللہ۔ وہاں شاہ نواز صاحب کے سسر صاحب بیمار ہیں، ایک شفیع صاحب کے بیٹے سمیر صاحب بیمار ہیں، بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب ہے، سمیر کے لیے بھی دعا کی جائے گی، ان کے سسر کے لیے بھی دعا کی جائے گی، تمام بیماروں کے لیے دعا کی جائے گی۔ اب آپ کے سامنے ایک اہم کام یہ رہ گیا کہ بھائی ہمارے اسی اسٹیج کے سجانے میں بڑی محنتیں ہیں، ہمارے دوستوں کی، رفقا کی اور بہت سارے لوگوں کی، اور پھر انتظامیہ کا ہمارا ساتھ ہے۔ ان سب کے لیے یقیناً ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، سب کو جزاک اللہ کہنا چاہیے۔
تو کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے میں مولانا ذاکر صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور کلمات تشکر پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب دامت برکات